خلیفہ ہارون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ملکہ زبیدہ۔ وہ بڑی ہی نیک عورت تھی، بہت نیک عورت تھی، اور وہ اتنی نیک عورت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 100 ایسی نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی کہ جو قرآن پاک کی حافظہ تھی، قرآن پاک کی حافظہ، اور روزانہ اس کے محل میں 33 قرآن پاک کے ختم ہوتے تھے، 33 مرتبہ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، مکمل قرآن پاک۔ یعنی اس نے 100 باندیاں صرف اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ ان کا کام ہی یہ تھا 100 نوکرانیوں کا کہ وہ قرآن پڑھیں، بس قرآن پڑھنا ان کا کام۔ تو دن میں 33 قرآن پاک کے ختم وہ اپنے محل میں کرواتی تھی، اتنی نیک عورت تھی۔ اس عورت نے بڑے نیک کام کیے، ایک نہر کھدوائی، نہر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ حجاج کرام تھے، حجاج کرام کے لیے وہ نہر کھدوائی گئی، اور آج بھی وہاں پر حاجی جو ہیں وہ جو جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ملکہ زبیدہ کی وہ جو نہر ہے اس سے وہ پانی حاصل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنایا ہوا ہے۔ بہرحال تو ان کا ایک بیٹا تھا، وہ ایک مجذوب صفت بچہ تھا، 16 سال کی عمر میں وہ بچہ جو ہے اللہ رب العزت کا ولی بن چکا تھا، ایک نیک بندہ بن چکا تھا۔ 16 سال اس کی عمر تھی کہ وہ بچہ ایک دن بادشاہ کے دربار میں، سب لوگ اس کے بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے وزراء اور دوسرے لوگ، وہ آیا بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس آیا تو سادہ لباس میں ایک چادر، اس نے اس کا تہبند باندھا ہوا تھا جسے ہم دھوتی کہتے ہیں، اور ایک چادر اوپر اڑی ہوئی تھی، اور آ کر بیٹھ گیا۔ تو وزیروں نے دیکھا تو ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ اپنی ایسی اولاد کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، اور کیسے آ کر یہ مجذوبانہ صفت کی طرح جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے ایسے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ بات بادشاہ کو بھی پتہ چل گئی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلی تو اس کے وزیروں میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس کو جو ہے اپنے سے الگ کر دو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس کو سب کچھ ویسے ہی مل جاتا ہے، اسی لیے اس کو ان چیزوں کی قدر نہیں ہے اور یہ پاگل بنا پھرتا ہے۔ تو بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ہے، بادشاہ نے اسے کہا کہ میری عزت تمہاری وجہ سے خراب ہو رہی ہے بیٹا، میری عزت تمہاری وجہ سے خراب ہو رہی ہے، اور تم ایسا لباس پہنتے ہو اور میں بادشاہ ہوں تو لوگ مجھے بڑا عجیب سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان میری وجہ سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا جی۔ وہ وہیں پر بیٹھا تھا تو ایک دیوار کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس ہارون رشید کے بیٹے نے اس پرندے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ اے پرندے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے، تو آ اور میرے ہاتھ پر بیٹھ جا۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ پرندہ آ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بھی حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اے پرندے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو اپنی جگہ واپس چلا جا۔ پرندہ چلا گیا اڑ کر۔ اب اس بچے نے کہا کہ میری وجہ سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے تو میں آپ کا دربار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس بچے کے پاس ایک قرآن پاک لیا اور ایک انگوٹھی جو اس کی ماں نے اسے دی تھی، یہ 2 چیزیں لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ بغداد سے یہ بچہ چلا گیا اور بصرہ ایک شہر ہے وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے مزدوروں کے ساتھ یہ شریک ہو گیا، اور جہاں پر جیسے آج کل ہم لوگ جاتے ہیں تو باہر ایک اڈا ہوتا ہے، وہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کر اس نے مزدوری کرنا شروع کر دی، اور روزانہ کا 1 درم اور 1 دانگ یعنی 1 درم کا چھوٹا سا حصہ یہ لیا کرتا تھا، یعنی 1.25 درم یہ روزانہ اس کی مزدوری تھی۔ تو ایک بزرگ ہیں ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار گر گئی تو میں باہر گیا، میں نے کہا کوئی مزدور لاتا ہوں اور مزدور کو لا کر یہ دیوار بنواتا ہوں۔ تو جب گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے ان مزدوروں میں کھڑا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے، چہرے پر بڑی نورانیت ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ اس بچے سے کام کرواتا ہوں۔ اس بچے سے بات کی کہ میں نے گھر کی دیوار بنوانی ہے، کیا آپ مزدوری کرو گے؟ بچے کو کہا تو بچے نے کہا کیوں نہیں، پیدا ہی مزدوری کرنے کے لیے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کریں گے مزدوری؟ تو
نے کہا کہ بھئی کیا مزدوری لوگے؟ تو بچے نے کہا کہ 1.25 درہم، 1 درہم اور 1 دان۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بچے نے کہا میری ایک شرط یہ ہے کہ میں نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گا اور 1.25 درہم لے کر میں چلا جاؤں گا، شام تک، صبح سے شام تک کام کروں گا۔ اس نے کہا، بزرگ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ لے گئے حریفہ ہارون رشید کے بیٹے کو، اب مزدوری کی، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس اکیلے آدمی نے 10 مزدوروں جتنا کام کر دیا، اکیلے آدمی نے 10 مزدوروں جتنا کام کر دیا۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہتے میں نے اسے 2 درہم دینے کی کوشش کی لیکن بچے نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جتنی مزدوری آپ سے طے کی ہے اتنی ہی لوں گا، یہ لے کر وہ چلا گیا۔ اب اگلے دن کام تو مکمل نہیں ہوا تھا، اب اگلے دن میں جب پھر وہاں گیا تو وہاں پر وہ بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ صرف شنبہ کے دن مزدوری کرتا ہے، شنبہ کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، صرف ہفتے والے دن مزدوری کرتا ہے، باقی پورا ہفتہ وہی 1 روپیہ جو اس نے کمایا ہوتا ہے وہی کھاتا ہے، وہ 1.25 روپیہ، باقی ہفتہ وہ مزدوری نہیں کرتا۔ تو کہتے میں نے کہا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور بڑا نورانی چہرے والا ہے، تو میں 1 ہفتے تک میں نے اپنا کام روک دیا۔ میں نے کہا اگلے ہفتے کو جب یہ بچہ آئے گا تو پھر اس سے کام کرواؤں گا، اور کسی سے نہیں کرواتا۔ اگلے ہفتے کو پھر جب گئے تو وہ بچہ وہیں پر موجود تھا، پھر اسے بات کی، اس نے وہی شرط رکھی کہ میں نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گا اور 1.25 درہم، 1 درہم اور 1 دان کا لوں گا۔ بہرحال یہ بات ہو گئی، اسے لے آئے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اکیلا 10 آدمی جتنا کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ پر چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اسے دیکھ سکتا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہاں پر چھپ کے جب بیٹھ گیا تو اب اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ گارا ڈالتا ہے، جیسے ہی وہ گارا ڈالتا تھا دیوار پر تو پتھر خود بخود لگنا شروع ہو جاتے تھے، وہ صرف گارا ڈالتا تھا، پتھر خود بخود لگنا شروع ہو جاتے تھے، دیوار بن رہی تھی۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ واقعی اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے کہ یہ اکیلا آدمی اور اتنا کام ہوتا جا رہا ہے۔ جب شام ہوئی تو پہلے دن 2 درہم دینے چاہے تھے، آج اس نے 3 درہم دینے چاہے، لیکن بچے نے نہیں لی۔ بچے نے کہا نہیں، میں نے 3 درہم نہیں لینے، وہی درہم لے کر بچہ چلا گیا۔ اب اگلے ہفتے کو پھر گئے، درمیان میں ہفتہ کام نہیں کیا۔ جب ہفتے والے دن بچے کو تلاش کرنے گیا تو بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کسی سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے تو کسی نے بتایا کہ وہ تو 2-3 دن سے بڑا بیمار ہے اور ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کسی آدمی کو پیسے دیے، اسے کہا کہ میں تجھے مزدوری دیتا ہوں، تو مجھے لے چل اس جنگل میں جہاں پر وہ بچہ موجود ہے۔ تو وہ بچے کے پاس جب گئے دیکھا کہ وہ بچہ بالکل بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے اور سر کے نیچے اینٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور اس پر وہ بچہ لیٹا ہوا ہے۔ تو کہتے میں نے جا کر سلام کیا تو بچہ بے ہوشی کے عالم میں تھا، صحیح طرح ہوش میں نہیں تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ جب میں اور قریب ہوا اور میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا، مجھے پہچان لیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ ایسا کام کرنا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے نہلا کر کفن دلا کر کفن پہنا کر مجھے دفنا دینا، اور مجھے دفنانے کے بعد میرے پاس یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ میرے والد تک پہنچا دینا بغداد، ایک یہ قرآن پاک اور ایک یہ انگوٹھی، یہ پہنچا دینا، اور وہ جو بادشاہ ہے میرا والد اسے یہ کہہ دینا کہ یہ انگوٹھی بھی رکھ لو اور یہ قرآن پاک بھی رکھ لو، اور یہ جو غفلت کی زندگی تم گزارے ہو اسے چھوڑ دو، ایک دن تم نے بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور غفلت کی زندگی گزارنا چھوڑ دو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ دفنانے کے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گیا اور بغداد پہنچا تو پتہ چلا کہ بادشاہ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، تو میں وہیں راستے میں رک گیا، اور جب قافلہ گزرتا گیا پتہ چلا کہ اب بادشاہ گزر رہا ہے، تو میں نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے بادشاہ، آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ کہ آپ میری بات ضرور سن لیں۔ تو وہ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے قافلہ رکوایا، اسے بلایا۔ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ کے پاس گیا اور میں نے بادشاہ کو جا کر وہ قرآن پاک اور انگوٹھی دی اور اسے بتایا
کہ اس طرح آپ کا بیٹے نے مرتے وقت مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ بات پہنچا دوں کہ آپ دنیا کی جو ہے لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اسے چھوڑ دیجئے اور اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ تو یہ سن کر ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے کی اس طرح کی غم اور درد کی زندگی کا سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ پڑا اور اس کو کہا، بزرگ کو کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ اتنا معصوم بچہ ہے اور آپ نے اس معصوم بچے سے مزدوری کروائی، ایک بادشاہ کے بیٹے سے مزدوری کروائی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن اس بچے کی بزرگی میں نے دیکھ لی کہ وہ ایک دن میں 10 آدمیوں جتنا کام کرتا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد بادشاہ جب رو رہا تھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں رات کو جب سویا تو خواب میں مجھے اس بچے کی زیارت ہوئی، اس اللہ کے نیک بندے کی زیارت ہوئی، اور میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے میری تجہیز و تکفین بھی کی اور میری وصیت پوری کی، اللہ رب العزت تجھے خوش رکھے۔